آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود اور شفاعت کبریٰ پہ، یعنی کوشش کریں گے کہ عشق سے بھرپور باتیں ہوں۔ ناظرین کرام، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، احمد مصطفیٰ، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے یقیناً اپنے فضل عظیم سے سرفراز فرمایا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 میں یوں بیان کیا کہ فرما دیں بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ یہ شان مرتبت، جاہ و حشم خود رب العزت نے عطا فرمایا، اور تمام انبیاء کا سردار یعنی اولین و آخرین کا مرتبہ آپ کو عنایت فرمایا، اور یہ بھی اعلان فرمایا کہ میں نے آپ کا درجہ بلند کیا اور ذکر کو بھی بلند کیا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ علم نشرہ میں یوں بیان کیا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ یوں تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا تعداد صفات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان سب سے اہم ترین صفت رحمت للعالمین ہونا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ اے حبیب مکرم، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے کہ وہ کیسا منظرنامہ ہوگا کہ روز محشر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایک افراتفری کا عالم ہوگا، مایوسی کا عجیب عالم ہوگا، خدا کا غضب، اس کا جلال پورے عروج پہ ہوگا، کوئی رشتہ کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیوی شوہر کو پہچانے گی، نہ شوہر بیوی کو پہچانے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا صاحب۔ اس وقت صرف آپ ہی مہربان اور شفیق ہوں گے، جن کی باقاعدہ دربار الہی میں سنوائی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر، شفیع الامم بنا کر باقاعدہ اس کائنات میں بھیجا، اور مقام محمود عطا فرما کر رسولوں میں ممتاز فرما دیا۔ اس دن ناظرین شفاعت کی جو کنجی ہے نا، اس کی جو کی ہے، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک میں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب اسرا اپنے رب سے عرض کی کہ اے رب کریم، تو نے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ فضائل بخشے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو جو عطا فرمایا وہ ان سب سے بہتر ہے، میں نے تیرے لیے شفاعت چھپا رکھی ہے اور تیرے سوا دوسرے کو نہ دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر تمام لوگوں سے پہلے میں مرقد انور سے باہر نکلوں گا۔ جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جائیں گے تو اس خاص وقت میں ان کا سب کا قائد ہوں گا، جب لوگ باقاعدہ مہر بلب ہوں گے، اور اس وقت میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب انہیں روک دیا جائے گا اس وقت میں ان کی شفاعت کروں گا، اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو اس وقت میں ان کو مغفرت کی خوشخبری سناؤں گا۔ اس دن ساری عزتیں اور سارے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ روز محشر بارگاہ الہی میں، خدا کے دربار میں، حضرت آدم علیہ السلام ناظرین کی تمام جتنی بھی اولادیں ہیں، سب کے سب جو ہیں، ان میں زیادہ شان والے محترم اور مکرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے۔ اس دن 1000 خادم سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری خدمت کے لیے جنت میں دست بستہ حاضر ہوں گے۔ وہ خادم اتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوں یا چمکتے ہوئے بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت روز قیامت حق ہے، جو اس پر ایمان نہ لائے گا اس کے قابل نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے، واجب ہے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن ناظرین 2 مصروں میں بات کو پرو دیتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع فرمائے گا، میں اور میری
امت ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، میرا پروردگار اس دن مجھے سبز پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے لب کشائی کی اجازت دی جائے گی، اور جو اللہ تعالیٰ چاہے گا میں وہ کہوں گا۔ یہ مقام محمود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے عرش کی دائیں جانب ایسے مقام پر کھڑا کیا جائے گا جہاں کسی اور کو قدم رکھنے کی مجال نہ ہوگی۔ اس وقت اولین و آخرین میرے ساتھ رشک کریں گے۔ یہ ہے مقام محمود۔ مقام محمود کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یوں بیان کیا ہے کہ قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں بھیجے۔ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی مقام محمود کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اذن شفاعت ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور میرا ممبر باقی رہے گا، میں اس پر جلوس نہ فرماؤں گا بلکہ اپنے رب کے حضور سروقت کھڑا رہوں گا، اس احتیاط سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت بعد میں رہ جائے۔ پھر عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری کیا عرض ہے، میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ عرض کروں گا اے رب میرے ان کا یعنی جتنے بھی میرے امتی ہیں ان کا حساب جلد فرما دے، پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چٹھیاں ملیں گی جنہیں دوزخ بھیج چکے ہوں گے، یہاں تک کہ مالک داروغہ عرض کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت میں رب کے غضب نام کو نہ چھوڑا۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی اپنی امت کے سلسلے میں ایک دعا تھی، یعنی باقاعدہ ان کو دعا عطا فرمائی گئی، تو ہر نبی نے جلدی سے دنیا ہی میں اپنی دعا پوری کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو چھپا کر اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے کہ اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ طلب شفاعت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوگا۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دعوت میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کی دستی کا گوشت پیش کیا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کاٹ کاٹ کر تناول فرمانے لگے اور فرمایا کہ میں قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار ہوں، تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب اگلے پچھلے لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں کیوں جمع فرمائے گا؟ تاکہ دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے اور پکارنے والا اپنی آواز بیک وقت سب کو سنا سکے، اور سورج ان کے بالکل نزدیک آ جائے گا۔ اس وقت بعض لوگ کہیں گے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہو، کس مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ ایسے شخص کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے؟ پس بعض لوگ کہیں گے کہ تم سب کے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 3 بار گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ اے سیدنا آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح حیات پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں سکونت بخشی، کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ تو دیکھنے والا دیکھے گا کہ وہ مشکل میں مبتلا ہوں گے اور مشکل نے ان کو آ لیا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے جو ہے وہ اذن نہیں دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ یہ فرمائیں گے کہ جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ جمع ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوں گے
ہوں گے کہ اے سیدنا نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کتنی تکلیف میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ وہ فرمائیں گے کہ آج میں بھی اس قابل نہیں ہوں اور مجھے بھی اپنی فکر لگی ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ ناظرین طویل حدیث پاک ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ اتنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان افروز حدیث پاک ہے کہ ہمیں یعنی ہم سب کو اس بات کا ادراک مکمل طور پہ ہو جائے گا کہ بنیادی طور پہ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں نا، یہ ہم نے کرنی ہے، کمپلسری سبجیکٹ سے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہماری جو شفاعت کا معاملہ ہے وہ عہدہ پورا کا پورا اس حدیث پاک میں کھل جاتا ہے کہ شفاعت تو صرف اور صرف دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ بہرحال ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ تمام کے تمام آئیں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو آپ فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ لوگوں، اللہ کے علاوہ مجھے بھی ظاہر ہے مطلب معبود بنا لیا گیا تھا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ۔ وہ میرے پاس آئیں گے۔ اب سرکار فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں اس شفاعت کے لیے تو میں ہی مخصوص ہوں، پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کر لوں گا، وہ مجھے اجازت دے دے گا، یعنی مجھے اجازت دی جائے گی اور مجھے ایسے حمدیہ کلمات الہام کیے جائیں گے جن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اس کے بعد عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیں اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا اب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر کھٹکھٹاؤں گا تو کہا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، چنانچہ وہ میرے لیے دروازہ کھولیں گے اور مجھے مرحبا کہیں گے، یعنی باقاعدہ ویلکم کہیں گے۔ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اپنی حمد و ثنا کا کچھ حصہ الہام فرمائے گا اور مجھے کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور کہیے آپ کی بات مانی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ یعنی یہ عرض کروں گا کہ میرے رب میری امت، پس فرمایا جائے گا جائیں اور جہنم سے ہر ایسے امتی کو نکال لیں جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہو، یعنی جو کے برابر۔ اب جو کیا ہوتا ہے ناظرین؟ یعنی اللہ تعالیٰ اذن کرے گا اپنے محبوب کو کہ جا کر ان تمام لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر جو کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے باہر نکالیں۔ فرماتے ہیں کہ پس میں جا کر یہی کروں گا، پھر واپس آ کر ان محامد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اس کے حضور پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیے اور کہیے، آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب میری امت۔ یا میں ایک بات ناظرین روک کے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، دیکھیے قربان جائیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پر کہ آپ کتنے شفیق ہیں امت پر اور کتنے رحیم ہیں امت پر، کہ جب آپ اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لاتے ہیں تو رب حبلی امتی کی صدائیں آپ کی زبان مبارک پر تھی۔ جب آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرماتے ہیں تو اس وقت بھی جب کان لگا کر سنا گیا تو آپ کے مبارک ہونٹوں سے صرف ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی، رب حبلی امتی۔ اور قربان جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریمی پر کہ بروز محشر بھی آپ کی زبان پر کچھ اور نہ ہوگا، صرف امت کا حال ہوگا، رب حبلی امتی۔ تو بات یہ ناظرین سرکار فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا، آئے میرے رب میری امت، پس فرمایا جائے گا جائیں اور جہنم سے اسے بھی نکال لیں جس کے دل میں ذرے برابر یعنی ذرے کے برابر جو ہے وہ ایمان بچا ہوا ہے۔ پس میں جا کر ایسا ہی کروں گا، پھر واپس آ کر انہی محامد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور پھر اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر فرمایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیے اور کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے پیارے رب میری امت، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جائیں اور اسے بھی جہنم سے نکال لیں جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی بہت کم ایمان ہے، پس میں خود جاؤں گا اور جا کر ایسا ہی کروں گا۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 34 دفعہ واپس لوٹوں گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیں اور کہیں آپ کو سنا جائے گا، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے پیارے رب مجھے ان کی شفاعت کرنے کی اجازت بھی دے دے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ پس وہ فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، یعنی اپنی عظمت اور اپنی کبریائی کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھائے گا، فرمائے گا کہ میں انہیں ضرور جہنم سے نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدار جمعہ کے برابر سجدے میں گرے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیے اور کہیے مانا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیں گے تو یکایک اپنے رب کا دیدار کرتے ہی پھر دوسری بار جمعے کی مقدار کے برابر سجدے میں آپ دوبارہ تشریف لے جائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیے، کہیے بات آپ کی مانی جائے گی، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آپ پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو دونوں مبارک کاندھوں سے پکڑ لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے دعائیہ کلمات منکشف فرمائے گا کہ آج تک کسی فرد بشر پر نہیں فرمائے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے اے پروردگار تو نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن مجھی سے زمین شک ہوگی، یہاں تک کہ روز قیامت بعد ازاں مجھ پر حوض کوثر پیش کیا جائے گا جس کی حدود سنا سے لے کر ایلا تک کے درمیان ہے، اور اس کا جو علاقہ ہے ناظرین اس کے برابر ہوگا۔ پھر اچانک دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت میرے سامنے جلوہ افروز ہے تو میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، یعنی سر انور کو اٹھائیے اور گفتگو کیجئے، آپ کو سنا جائے گا، کہیے آپ کی بات قبول کی جائے گی، اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنے سر کو اٹھا کر عرض کروں گا میری امت، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی امت کے پاس چلے جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہو اس کو جنت میں داخل فرما دیں۔ میں جاؤں گا اور جس کے دل میں ایمان کی اتنی مقدار پاؤں گا ان کو بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا، اور میری امت میں سے باقی جو لوگ بچ جائیں گے وہ اہل نار کے ساتھ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ پس دوزخ والے لوگ ان کو تانا دیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہوگا ناظرین، ذرا یہ توجہ رہے آپ کی، یعنی ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کی کریمی دکھائے گا، ڈائریکٹ اہل محشر کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، ان کی رحمت آشکار ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو رحمت آشکار ہوگی اس پہ بھی ذرا توجہ رہے کہ تمہیں، یعنی ان کو باقاعدہ جو تانا دیا جائے گا دوزخ کے اندر کہ تمہیں اس چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی جو مسلمان گناہ گار ہیں نا، جب ان کو جہنم رسید کیا جائے گا تو وہاں جو کفار ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ ان کو تانا دیں گے اور خاص طور پہ تانا دے کے جملہ ادا کریں گے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کیا کرتے تھے تمہیں اس نے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیا کیونکہ تم شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، یعنی اپنی عزت و جلال کی قسم، تو میں اس طرح سے ان کو نکالوں گا جس طرح سے یعنی اس طرح سے ان کو دوزخ سے باقاعدہ نجات عطا کرے گا کہ ایک فرشتہ بھیجے گا اور وہ اس حال میں نکلیں گے کہ بری طرح جھلس چکے ہوں گے، پھر وہ نہر حیات میں باقاعدہ داخل کیے جائیں گے۔ تو اس میں سے اس طرح سے نکلیں گے جس طرح پانی کے کنارے دانا اگا کرتا ہے
اور ان کے ماتھے کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں. وہ فرشتہ ان کو لے جائے گا اور داخل جنت کر دے گا. یعنی وہ تمام مسلمان جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے جب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو ان کو باقاعدہ تانا دیا جائے گا کہ تم تو شرک سے بچتے تھے, کفر سے بچتے تھے, تمہارے ساتھ کیا ہوا. اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور فرشتوں کا حکم ہوگا کہ ان کو نکالا جائے. نکال کے ان کو نہر حیات میں باقاعدہ نہلایا جائے گا, دھلایا جائے گا, ان کو مصفہ کیا جائے گا اور اس کے بعد داخل جنت ان کو کر دیا جائے گا. اہل جنت انہیں کہیں گے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبار کے آزاد کردہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہوگا, کس کی قسمت میں یہ نعمت آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا, کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص ہے. اب سن لے, سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل میں یا اپنے جی میں خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا ہو. ناظرین کرام, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حق کے شفاعت اور بغیر حساب میری نصف امت کے جنت میں داخل کیے جانے کا اختیار دیا گیا ہے. پس میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ یہ زیادہ عام اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ متقین کے لیے ہے؟ نہیں, بلکہ وہ گناہگاروں, خطاکاروں اور معصیت میں آلودہ لوگوں کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے صاحب کہ ہم جو کچھ بھی آج اکڑتے ہیں نا اپنی عبادتوں کے اوپر کہ صاحب میرے سجدے, میری تلاوت, میرے صدقات, میرے خیرات, یہ تمام سبجیکٹس ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے پر کرنا ہے. ہاں, یہ تمام مضامین آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان سوالات کو باقاعدہ آپ نے پر کرنا ہے. اس میں سے کچھ کمپلسری ہیں, کچھ ظاہر ہے آپشنل سبجیکٹس ہیں, لیکن کرنا آپ نے سب کو ہے. ہاں, اب بات یہ ہے کہ جو تیقن اور تقیہ ہے نا وہ ان اعمال کے اوپر نہیں ہے. تیقن اور تقیہ کس بات پہ ہے؟ یا تو اللہ کی رحمت پہ ہے یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ہے. دوسری کوئی بات نہیں ہے. محشر کے میدان میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. آج جو ہم اپنی اولادوں کے لیے 2 نمبریاں کیا کرتے ہیں نا کہ ان کا فیوچر بنا جائیں, ان کے لیے اچھا گھر چھوڑ جائیں, اچھی گاڑی چھوڑ جائیں, بینک بیلنس چھوڑ جائیں, سب کچھ چھوڑ جائیں, اور رشوتیں لیتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, لوگوں کی گردنیں مارتے ہیں, کل یہ اولاد آپ کو محشر کے روز پہچانے گی نہیں. آج جس بیوی کی آپ ناز نخرے اٹھاتے ہیں اور اس کے ناز نخرے اٹھانے کے چکر میں آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ساری 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں, کل بروز محشر وہ بیوی یہ کہے گی کہ آپ میرے سرتاج تھے, لیکن آج جو فکر آپ کو ہے وہ فکر مجھے بھی لاحق ہے. اسی انداز سے جو ماں اپنی مامتا کا دم بھرتی ہے دنیا میں, کل بروز محشر وہ بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے گی, کیونکہ وہ بھی یہ جواب دے گی آج جس پریشانی میں تو مبتلا ہے میں بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہوں. اور جو باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر کے جائے گا نا, ذہن میں رکھیے کل وہ بیٹا اس کے کام نہیں آئے گا. اسی انداز سے بھائی بھائی کے کام نہیں آئیں گے, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. صرف اور صرف ایک ہستی ہیں جو کہ گنبد خضرا کے مکین ہیں. جب اہل محشر کے عالم میں انتہا کو پہنچ جائیں گے تو گنبد خضرا کے مکین ہی ہوں گے جو ہم سب کی انشاءاللہ شفاعت کروائیں گے. اور ان کی شفاعت نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے, ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہے. ان سے تعلق جوڑیے اور اپنے تعلق کو ان سے مضبوط کیجئے. باقی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. یعنی یا اللہ کی رحمت ہوگی یا سرکار کی شفاعت ہوگی. انشاءاللہ اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں, اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر. آمین. اللہ حافظ.